موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کی تولیں بھاری ہوں گی تو وہی مراد کو پہنچے، یعنی جن کے اعمال صالحہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ موازین موزون کی جمع، اور موزون تولی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، تو اس لیے امام اہل سنت امام احمد رضا نفر اللہ مرتضی نے اس کا ترجمہ، الفاظ کا ترجمہ فرمایا تولیں۔ تو تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو الفاظ ہیں ان کی جو معنویت اور جامعیت، اس معنویت اور جامعیت کو بے تمام برقرار رکھا جائے، حتی الامکان انہی الفاظ کو برقرار رکھا جائے، تاکہ جو اس کا حسن ہے، جو اس کے اندر رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف سے ایک اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے کشش رکھی گئی وہ برقرار ہے۔ وہ جس قدر قرآن کے الفاظ سے قریب تر معنی اور مفہوم ہوگا، وہ کشش اتنی زیادہ ہوگا اور وہ حسن اتنا زیادہ موجود رہے گا۔ اس لیے آپ نے اس کا ترجمہ تولیں فرمایا، اور عام طور پر مفسرین مترجمین اس کا ترجمہ کرتے ہیں اعمال صالحہ، تو وہ مفہومی معنی ہوتا، وہ مرادی معنی ہوتا، یہ کسی کی قرآن و سنت پر مہارت تامہ اور دسترس کاملہ کا ثبوت ہے کہ وہ الفاظ میں بھی مکمل طور پر معنی اور مفہوم کو حسن و جمال کے اعتبار سے، جامعیت و معنویت کے اعتبار سے پیش نظر رکھے۔ تو فرمایا وہ مراد کو پہنچے، تو جو کامیاب ہوتا ہے وہ مراد کو پہنچتا ہے۔ حالانکہ عمومی ترجمہ کامیاب ہونا کیا جاتا ہے، جو بھی کرتا ہے تو کامیاب، مفلح کا مطلب ہے کامیاب ہونا، فلاح تو کامیابی کو کہتے ہیں، لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جو مراد کو پہنچتا، جس کی جو مراد ہے، جو آرزو، جو تمنا، وہ آرزو پوری ہو جائے۔ اور اہل اسلام کی، اہل ایمان کی آرزو اور تمنا رضائے رب ذوالجلال ہے، رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ۔ تو جب رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ کسی مومن کو مل جائے تو وہ مومن کامیاب ہی کامیاب، وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ تو فرمایا وہ مراد کو پہنچے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اعمال کے بھاری ہونے اور اعمال کے ہلکا ہونے، تولوں کے بھاری ہونے اور تولوں کے ہلکا ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اگلی آیت میں پھر فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کی تولیں ہلکی پڑی فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی، خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ۔ تو جن کے اعمال نامے ہلکے ہوئے، جن کے اعمال صالحہ کم ہوئے، ہلکے ہوئے،
ترازو میں ہلکے پڑ گئے۔ تو فرمایا یہی وہ لوگ جنہوں نے اپنی ذاتوں گھاٹے میں ڈالا، جنہوں نے نقصان اٹھایا، جو خسارے میں ہو، اور جب وہ خسارے میں تو فرمایا فی جہنم خالدون، یہ دوزخ میں ہمیشہ رہے۔ تو اب دو طرح کے افراد، دو طرح کے طبقات، دو طرح کی جماعتیں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے، ایک جماعت وہ ہے، ایک گروہ وہ ہے جن کے اعمال صالحہ کل قیامت میں میزان میں بھاری ہوں، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کے اعمال صالحہ کل قیامت میں میزان ہلکے ہو۔ تو جن کے اعمال صالحہ بھاری ہوں وہ کامیاب، اور جن کے اعمال ہلکے ہوں وہ ناکام، نامراد۔ تو اب جن کے اعمال قیامت کے دن بھاری ہوں گے اور جن کے اعمال قیامت کے دن ہلکے ہوں گے، ارشاد ہوا، فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، آج کے دن میزان، آج کے دن اعمال کا تولا جانا برحق۔ پھر فرمایا جن کے اعمال صالحہ بھاری ہیں تو وہ کامیاب، وہ مراد پر پہنچے۔ اور اب وہاں اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے ترجمہ فرمایا موازین کا تولیں، اور یہاں ترجمہ فرمایا فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے پلے بھاری ہیں۔ یعنی کسی کے کلام کی فصاحت و بلاغت یہ ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ کسی ایک لفظ کو استعمال کر لے تو دوسرے مقام پر اب وہ اس لفظ کو استعمال نہ کرے، دوسرے مقام پر، دوسری جگہ میں وہ کسی دوسری لفظ کو استعمال کرے۔ یہ فصاحت کی دلیل، یہ بلاغت کی دلیل۔ تو یہاں جن کے پلے فرمایا اور جن کے ہلکے ہوئے تو فرمایا انہوں نے اپنی، وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی، تو نقصان میں آئے۔ اور یہ کون ہے؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، جو ہماری آیتوں پر زیادتی کرتے، زیادتیاں کرتے، اللہ کی آیات کے ساتھ زیادتی کرتے، انکار کرتے، یہ زیادتی کرتے، اللہ کی آیات کو بدل دیتے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو بدل دیتے؟ یہ دو طرح کے لوگ، ایک وہ لوگ ہیں جو کفار ہیں، ان کے جو اعمال ہیں انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ان کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور انہیں دوزخ کے عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ ارشاد فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملنے کا انکار کیا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے اعمال ضائع ہو، ان کے اعمال ضائع۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول قائم نہیں کرتے، ان کے اعمال سارے ضائع، کفار۔
تو یہ کفار جن کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہوئے، اور دوسرے کفار کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے نقصان۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، فرما دیجیے کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے، سب سے بڑھ کر نقصان والے اعمال کن کے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، وہ سب کچھ دنیا کے لیے کرتے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بہت اچھا کام کریں، سمجھتے یہ رہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے کوئی کام اچھے نہیں، اب قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں۔ فرمایا یوم یکون الناس، اس دن قیامت کے دن لوگوں کو، اور بالخصوص لوگوں سے مراد یہاں کفار، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا جس دن آدمی پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح، بارش ہوتی ہے تو جو پروانے آتے ہیں چراغ کے پاس، ان کو پتنگے کہا جاتا، تو کہا وہ کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی یہاں جا رہا ہوتا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہوتا ہے، دیکھنے والا بھی حیران ہوتا ہے کہ یہ کدھر جا رہا ہے، وہ منتشر ہوتے ہیں بکھرے ہوئے، کوئی یہاں گرتا ہے، کوئی وہاں گرتا ہے، تو اس دن لوگ اس طرح قیامت کے، تو پھر فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی مانند ہے، یعنی جب روئی کو دھنتے ہیں تو وہ ادھر بھی اڑ رہی ہوتی ہے، ادھر بھی اڑ رہی ہوتی ہے، ایسے پہاڑ اڑ رہے ہیں۔ اور قرآن میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا، فرمایا کہ تم پہاڑوں کو وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، فرمایا کہ تم جو ہے وہ پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو وہ ایک جگہ ٹھہرے، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ ایسے چلیں گے پہاڑ جیسے بادل ادھر ادھر جاتے ہیں، بادل جیسے ادھر ادھر جاتے ہیں، بادل ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہاں آ رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں، ایسے ابھی بادل یہاں ہے، ابھی وہاں کے، ابھی یہاں کے، ایسے پہاڑ تھا۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، پہاڑ بھی بادلوں کی طرح ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تو یہ تو اللہ جل شانہ کی تخلیق، تو فرمایا کہ پہاڑ اس دن دھنی ہوئی روئی کی طرح، اور جن کے اعمال صالحہ بھاری ہوئے تو وہ خوشی اور مسرت کی زندگانی میں ہوں، اور جن کے اعمال ہلکے ہوئے تو وہ حاویہ میں ہو، اور کیا سمجھے کہ حاویہ کیا؟ یہ دہکتی ہوئی آگ، شعلے مارتی ہوئی آگ۔ رب ذوالجلال جل وعلا ہمیں اس آگ سے محفوظ و مامون فرمائے۔ تو بتا دیا گیا کہ دیکھو تم نے کون سے طبقے میں جانا، کون سے گروہ کا فرد بننا، کون سی جماعت کا تم نے حصہ بننا، اب تمہیں سب بتا دیا گیا۔ اگر رب ذوالجلال کی آیات کا انکار کرو گے، اعمال صالحہ سے روگردانی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرو گے، محض ساری کوششیں، ساری کاوشیں دنیا کے لیے کرتے رہو گے، تو پھر کل تم بھی گھاٹے میں،
کل تم بھی نقصان میں. آج تمہارے پاس وقت ہے، آج موقع، آج فرصت، اس لیے تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے، تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے، تمہیں متنبی کیا جا رہا ہے، تمہیں جگایا جا رہا، تمہیں جھنجھوڑا جا رہا، تمہیں ہلایا جا رہا، تمہیں متوجہ کیا جا رہا، تمہیں جنت کی طرف بلایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی امام الانبیاء آئے ہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے، جنت کی طرف بلا رہے، دوزخ سے نجات دلوانا چاہتے ہیں، جہنم سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں. اور تم ہو کہ پروانوں کی طرح جہنم میں گرے جا رہے، دوزخ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے. آخر عقل و دانش سے کام لو، سمجھ بوجھ سے کام لو، اللہ کے نبی کے بلانے پر آ جاؤ. آج ان کے بلانے پر آؤ تو کل پھر وہ خود تمہاری شفاعت کے لیے موجود ہوں گے. اور اگر آج تم نے ان کے بلانے پر توجہ نہ دی تو پھر تمہارا حشر بھی کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، اہل نفاق کے ساتھ ہو سکتا. اور پھر جب کفار کے ساتھ یا اہل نفاق کے ساتھ تمہارا حشر ہوا تو پھر اس مرحلے کا معاملہ یہ ہوگا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انصرونا نقتبس من نورکم. اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہمیں مہلت دو، ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کر لیں، اس روشنی میں سے ہم بھی کچھ حاصل کر لیں تاکہ ہم بھی تمہاری طرح کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں. اس دن ایمان کا نور مومنین کو حاصل ہوگا. فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم. فرمایا ان کا نور ان کے سامنے چل رہا ہوگا، ان کے دائیں چل رہا ہوگا، اور انہیں کہا جا رہا ہوگا تم نے بڑی تکلیف اٹھائی، بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا، بشراکم اليوم، آج تمہارے لیے خوشخبری. اور ایسے مرحلے پر وہ اہل نفاق، وہ منکرین، وہ مجرمین جو دین سے بیزاری کا، لا تعلقی کا اظہار کرتے، دین پر پھٹکیاں کستے، اہل دین کا مذاق اڑاتے، اپنے آپ کو آزاد خیال اور اپنے آپ کو بہت تہذیب یافتہ، بہت مہذب، بہت شائستہ اور بڑا وسیع الظرف، وسیع القلب قرار دیتے تھے، اور اہل ایمان کو بہت دقیانوس کہتے، اور اہل ایمان کو معاشرے کا، سوسائٹی کا پسماندہ فرد قرار دیتے. پھر وہ اہل ایمان کی طرف آئیں گے، پھر وہ پیغمبر اسلام کے دامن میں آنے کی کوشش کریں گے تو ایمان والے بھی کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پھر دنیا میں چلے جاؤ، یہ نور ملے گا تو دنیا میں ملے گا. دار العمل دنیا تھی، آج تو دار الجزا ہے، آج تو دار الجزا ہے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں، وہاں نورانیت تلاش کرو. نورانیت تو وہاں تھی جب اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے تھے ہدایت کی طرف، نور کی طرف، روشنی کی طرف. تم نے تاریکیوں کو چنا، تم نے اندھیروں کا انتخاب کیا، تم نے ظلمتوں کا انتخاب کیا. اگر اس دن تم روشنیوں کا انتخاب کرتے، اس دن
کرتے، اس دن تم اسلام کا انتخاب کرتے تو آج تمہارے پاس وہ ایمان کی روشنی ہوتی، ہدایت کی روشنی ہوتی، اسلام کی روشنی ہوتی۔ تم نے تو اپنے چراغ دنیا میں گل کر دیے تھے، جنہوں نے وہاں اپنے دلوں کے اندر ایمان کے، ایمان کے، عرفان کے، اسلام کے چراغ روشن کیے، اطاعت مصطفیٰ کے، اتباع مصطفیٰ کے چراغ روشن کیے، قرآن و سنت کی ہدایات کے دیے جلائے۔ آج ان کے لیے روشنی ہی روشنی ہے، اور آج ان کے لیے تابانیے ہی تابانیے ہیں۔ آج ان کے آگے بھی جگمگاہٹ ہے، دائیں طرف بھی ان کے فانوس ہیں، فانوس روشن ہیں، ہر طرف درخشانی اور تابانی ہے۔ فَضُرِبَ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایک دیوار لگا دی جائے اور اس میں ایک دروازہ باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہو اور اس کے بیرونی حصے میں، ظاہری حصے میں عذاب، ظاہری حصہ عذاب کی طرف ہوگا۔ تو پھر منافق کہیں گے الم نکن جنابنا الم نکن معکم، وہ کہیں گے پکار کر کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا میں ہم بھی تمہاری طرح تھے، دیکھو ہم نے بھی کلمہ تو پڑھا تھا، دیکھو ہم بھی نماز پڑھا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں میرے لیے تو کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا، ہمارے سادہ لوگ کہتے ہیں واسی بات، دیکھو وہ تو مکہ مکرمہ میں، دیکھو اس کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا، لوگ پتہ نہیں کیسے اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ جنابنا الم نکن معکم قالوا بلی، ایمان والے کہیں کہ ہاں تم تو ہمارے ساتھ تھے، مکے میں بھی آئے، مدینے میں بھی آئے، مکے میں آنا، مدینے میں آنا، وہاں چلنا کمال نہیں ہے، وہاں تو ابو جہل بھی چلتا تھا، ابو لہب بھی چلتا تھا، اور مدینہ طیبہ میں کئی ایمان سے محروم لوگ جو ہے چلا کرتے تھے، کئی منافقین مدینہ طیبہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں موجود تھے۔ یہ کمال نہیں، کمال تو حضور کی سچی غلامی اختیار کرنا، ان کی سچی غلامی اختیار کرنا۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن بات یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا، اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔ اب تمہارے فتنے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آج تمہارا یہ انجام ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کرتے تو آج تمہاری یہ حالت اور یہ کیفیت نہ ہوتی۔ دنیا میں تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیا، اس وقت حضور کی غلامی اختیار کر لیتے، اس وقت ان کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنا لیتے۔ آج دے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں مانا تو پھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ماننا تو یہاں ہے، جہاں مانو گے تو یہ ماننا وہاں کام آئے گا، وہاں مانو گے تو پھر اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان بالغیب کا اعتبار ہے، اس وقت تو سب منکشف ہو جائے گا، اس وقت تو سب ظاہر ہو جائے گا، اس وقت تو سب عیاں ہو جائے گا۔ تو جب سب کچھ ظاہر ہو جائے، جب سب کچھ منکشف ہو جائے، جب سب کچھ عیاں ہو جائے تو پھر ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا، پھر اس ماننے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں کا بتایا گیا کہ دنیا میں کچھ کر لو، تم خود ہی سوچ لو، خود ہی سمجھ لو،
کہ کون سے طبقے میں تم نے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہاں تو اعمال کا اس طرح حساب ہوگا کہ جو چھوٹا عمل کیا ہوگا اس کو بھی پیش کیا جائے گا، بڑے سے بڑا عمل جو ہوگا اس کو بھی پیش کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہٹا کٹا موٹا تازہ کافر آئے گا، اس کو وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن کچھ بھی نہیں، کوئی وزن نہیں، اس لیے کہ رب ذوالجلال جل وعلا ان کے اعمال کو، کفار کے اعمال کو، منکرین کے اعمال کو، مجرمین کے اعمال کو رب نے فرمایا کہ وہ منتشر کر دیے جائیں، بکھیر دیے جائیں۔ ارشاد ہوا کہ ان کا ماجرا اور ان کا معاملہ کل قیامت کے دن یہ ہوگا، فرمایا کہ ان کے اعمال کو وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو کچھ کام انہوں نے کیے ہم نے ان کا قصد کیا، فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، فَجْعَلْنَا تو ہم نے بنا دیا ان کے اعمال کو هَبَاءً مَنْثُورًا، بکھرے ہوئے ذرات کی طرح، ان کے اعمال بکھرے ہوئے ذرات کی طرح، اس طرح ان کے اعمال کو منتشر کر دیا جائے۔ لا بشریٰ یومئذ للمجرمین، اس دن بشارت ہوگی، خوشخبری ہوگی تو صرف مومنوں کے لیے ہوگی، مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں، مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، ان کے اعمال سارے کے سارے غائب کر دیے جائیں۔ اس لیے اگر اعمال کی آج فکر کرنی ہے تو پھر کامیابی حاصل ہوگی، آج فکر کی اعمال کی تو کامیابی حاصل ہوگی، اور اگر آج اعمال کی فکر نہیں کی تو پھر کامیابی نہیں ہوگی، اور پھر فکر کی بھی تو فکر کرنے میں اعمال میں کسی قسم کی کوئی ایسی آمیزش نہ ہو، ایسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو جو اعمال کو ضائع کر دے، وہ دکھاوا اور سناوا ہو سکتا ہے۔ رب ذوالجلال جل وعلا اس سے بھی محفوظ فرمائے تو فرمایا تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں پر پھیل جائے، لپیٹے مارے ایسے چہروں پر، وہم فیہا کالحون، اور ان کے منہ جو ہے وہ دوسروں کے سامنے ایسے ہوں گے کہ جیسے لوگوں کو وہ منہ چڑھا ہے، ایسے ان کا یہ والا ہونٹ ان کے آنکھوں تک جائے گا اور یہ والا ہونٹ ان کے ناک تک آئے گا، اس طرح ان کے ہونٹوں کی کیفیت اور حالت ہوگی۔ یہ حدیث صحیح میں ارشاد ہوا۔ تو جس چہرے پر، جس مکھڑے پر، جس رخ پر انسان بڑا نازا ہوتا ہے، وہ چہرہ بھی اس دن اس کے لیے دیکھنے کے قابل نہیں ہوگا، اس کے لیے عبرت کا سبب اور ذریعہ ہوگا۔ اس لیے اعمال صالحہ کو انجام دیا جائے تاکہ کل شرمندگی سے بچا جا سکے۔ پھر پوچھا جائے گا کہ کیا ہوا؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، تم پر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی؟ انبیاء آئے، انہوں نے قرآن پڑھ کے سنایا، سید الانبیاء آئے، انہوں نے قرآن پڑھ کے سنایا، دیگر انبیاء آئے، انہوں نے اللہ کی کتابوں کو پڑھ کے سنایا، اور پھر امام الانبیاء کے ورثاء آئے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ہر زمانے کے علماء عاملین، اولیاء کاملین، انہوں نے آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تم پر میری آیات کو پڑھا نہیں جاتا؟
تلاوت نہیں کیا جاتا؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور تم آیات کو جھٹلاتے، تم کہتے تھے ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں، تمہارے پاس آیتوں کو سننے کا ٹائم نہیں، بڑے مصروف ہوتے۔ اس وقت پوچھا جائے آج جو قرآن و سنت کے دروس کے وقت، احادیث مبارکہ کے دروس کے وقت مصروفیت کا اور مشغولیت کا بہانہ کرتے ہیں، اس دن انہیں شرمندگی اور پھر اس شرمندگی سے بچنے کا کوئی موقع نہیں۔ ہاں 1:30 بجے جمعہ ہے، چلو 1:25 تک جائیں، سنتیں پڑھ لیں گے۔ کیا مولوی صاحب لگے رہے، کیا درس پر، چلو ہمارا کام چل رہا ہے، کیا کریں گے درس پر؟ تو اس دن پوچھا جائے گا کہ کیا کرو؟ درس سن کے اصلاح کرنا، قرآن سن کے اس کے مطابق چلنا، اس کے مطابق عمل کرنا تاکہ کامیابی ہو سکے۔ یہ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ گھروں میں رکھ دیا جائے، اس لیے آیا کہ اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ ہم نے تو یہ زندوں کی کتاب ہے، ہم نے اسے جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مردوں کی کتاب بنا دیا۔ ایثار ثواب کے لیے، ایثار ثواب پر حق اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، لیکن محض ایثار ثواب کے لیے یہ نہیں آئے گی۔ یہ تو اس لیے آئی کہ اس کے احکام کو نافذ کیا جائے۔ جہاں میں ہر ایک اس کے لیے اپنا حصہ ملا، اپنا کردار ادا کرا جس قدر وہ کر سکے۔ صرف مولانا کا بھی فرض نہیں کہ مولانا صاحب کریں، خطیب صاحب کریں، ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والے، ہر شخص قرآن کا مخاطب، ہر شخص سے قرآن کے مطابق سوال کیا جائے، پوچھا جائے۔ اعمال صالحہ سب سے پہلے قرآن، پھر احادیث مبارکہ، اور پھر دیگر درجہ بدرجہ جو ادلہ شرعیہ وہ ان کے متعلق کل جواب دہی ہوگی۔ رب ذوالجلال جل وعلا ہمیں قرآن و سنت پڑھنے، سمجھنے اور اعمال صالحہ کی فکر کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وما توفیق